اے وقت گواہی دے بائی راحت جبیں ایپیسوڈ 6۔ چپ کر کے کریں گزارے نو، ست سن کے لوگ نہ سین نے، سچ آکھیے تاں گل پیندے نے، سچ میٹھا عاشق پیارے نو، چپ کر کے کریں گزارے نو۔ لحاف کو سر تک اوڑھے وہ بے حد خاموشی میں ابھرتی آواز کو نیم کنودگی میں سن رہا تھا۔ یہ افتخار کے ابا جی کی آواز تھی۔ پھر وہ خاموش ہوئے اور ہلکا ہلکا کھانسنے لگے۔ پھر حقے کی گڑگڑانے کی آواز۔ زین نے لحاف سر سے ہٹا کر دیکھا، سامنے دیوار پر لگے کلاک میں 10 بج رہے تھے۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ کیا میں رات کو یہیں سو گیا تھا؟ اس نے بے حد حیرت سے سوچا، پھر گردن گھما کر دوسرے پلنگ پر نظر ڈالی۔ وہ خالی تھا۔ لحاف طے کر کے پائنتی کی طرف رکھا گیا تھا۔ اسی لمحے افتخار اندر داخل ہوا۔ اٹھ گئے ہو؟ عجیب بے خبری تھی، میں یہیں سو گیا، آپ کو بھی خواہاں ڈسٹرب کیا۔ زین کے لہجے میں ہلکی سی شرمندگی تھی۔ افتخار اس کا دوست تو نہ تھا۔ مجبوری تھی شہزادے، رات تمہاری حالت ایسی تھی کہ میں تمہیں باہر نہیں نکال سکتا تھا، مگر اب نکال سکتا ہوں، لیکن ناشتہ کرنے کے بعد۔ افتخار نے اس کے کندھے پر دھپ لگائی۔ اٹھ جاؤ، منہ ہاتھ دھو لو، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ زین نے ممنونیت سے افتخار کو دیکھا۔ رات وہ نہ ہوتا تو شاید وہ پاگل ہو جاتا۔ باتھ روم میں گرم پانی رکھا تھا۔ منہ ہاتھ دھوتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا اس نے افتخار کو کیا کچھ بتایا تھا۔ آ بھی جا یار۔ افتخار کی آواز پر وہ تولیے سے چہرہ صاف کرتا باہر نکل آیا۔ افتخار ناشتے کی ٹرے میز پر رکھے منتظر تھا۔ اسے دیکھتے ہی بولا، میں تو تمہارے لیے حلوہ پوری لانے والا تھا، مگر بیبے نے پراٹھے بنا لیے۔ گرما گرم پراٹھے تھے، آملیٹ اور آلو کی بھجیا، گرما گرم چائے۔ زین کا سر بھاری بھاری سا تھا، ناشتہ کرنے کو دل بھی نہیں چاہ رہا تھا، مگر افتخار کے اصرار پر جب کھانے پر آیا تو کھاتا چلا گیا۔ پراٹھے گرم اور خستہ تھے، چائے مزیدار۔ افتخار اسے اپنی زمینوں اور باغ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ دلچسپی سے سنتا رہا، یا شاید دلچسپی لینے کی شعوری کوشش کرتا رہا۔ کسی دن تمہیں اپنا باغ دکھانے کے لیے لے جاؤں گا۔ ہاں چلوں گا۔ زین نے خالی کپ میز پر رکھا۔ افتخار نے اس پورے عرصے میں نہ تو کوئی تبصرہ کیا تھا اور نہ ہی کوئی مشورہ دیا تھا۔ بس زین کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ حالانکہ سر بوجھل تھا، آنکھیں جل رہی تھیں، شاید رات کی سردی اثر دکھا گئی تھی کہ پورے جسم میں سلگتی سی کیفیت تھی، مگر اس نے افتخار سے ذکر نہیں کیا تھا۔ بیبے سے کہیے گا میں نے ایسا مزیدار ناشتہ زندگی میں پہلی بار کیا ہے۔ بیبے کہہ رہی ہیں تم روز آ جایا کرو۔ افتخار ہنسا، پھر اسے کھڑے ہوتے دیکھ کر پوچھنے لگا، جا رہے ہو؟ ہاں۔ افتخار نے اپنی گرم چادر اسے دی۔ سر اچھی طرح لپیٹ لینا، ہوا سرد ہے۔ اس نے ہدایت کی، پھر اسے چھوڑنے باہر تک آیا تھا۔ وہ سیدھا گھر پہنچا۔ سلیم لان میں ہی کھڑا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ سلیم اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا۔ بھائی جان کہاں تھے آپ؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ کیوں؟ زین نے چابی اور والیٹ نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ رات میں دیر تک آپ کا انتظار کرتا رہا، پھر گھر لاک کر کے چلا گیا۔ صبح آیا تو چابی وہیں رکھی تھی۔ بھائی جان آپ رات کو بھی گھر نہیں آئے؟ ہاں۔ زین نے وارڈروب کھول کر اپنے کپڑے نکالے۔ کیوں؟ پہلے تو کبھی رات کو گھر سے باہر نہیں رہے۔ اپنا کام کرو۔ سلیم نے خفگی سے اسے دیکھا، پھر اسی انداز میں بڑبڑایا، بابا جان ہوتے تو میں دیکھتا۔ زین نے اسے پلٹ کر دیکھا، پھر بگڑے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، بابا جان نہیں ہیں اور تم ان کی جگہ سنبھالنے کی کوشش نہ کرو۔ سلیم اس کے لہجے سے خائف ہو کر خاموش ہو گیا، پھر آہستگی سے بتانے لگا، صبح آپ کی پھپھو کا فون آیا تھا، آپ کا پوچھ رہی تھی۔ تم نے کیا کہا؟ ڈریسنگ روم کی طرف جاتے جاتے وہ رک گیا۔ میں نے بتا دیا کہ آپ رات کو بھی گھر نہیں آئے۔ وہ پریشان ہو رہی تھی۔ سلیم نے قدرے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ اس کا خیال تھا زین اسے ڈانٹے گا، اس کے برعکس وہ خاموشی سے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کمال ہے، سلیم کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ کندھے اچکا کر کچن میں چلا گیا۔ دودھ چولہے پر ابلنے ہی والا تھا۔ 1-2 ابال دے کر اس نے چولہا بند کیا۔ کمرے میں آیا تو زین بیڈ پر کمبل اوڑھے لیٹا تھا۔ کمرے میں ہیٹر چل رہا تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے بھائی جان؟ وہ پوچھے بنا رہ نہ سکا۔ نہیں، لگتا ہے بخار ہے۔ خیر میں نے ٹیبلٹ لے لی ہے۔ وہ بائیں ہاتھ سے کنپٹی دباتے ہوئے بولا، ناشتے کے بغیر ہی؟ سلیم کے لہجے میں تشویش تھی۔ ناشتہ کر چکا ہوں، اب تم جاؤ، میں آرام کروں گا۔ زین کا لہجہ سپاٹ تھا۔ تبھی فون کی بیل گونج اٹھی۔ زین نے گردن گھما کر فون کو دیکھا۔ سلیم نے اٹھانا چاہا، مگر زین نے روک دیا۔ ذرا سی دیر کے بعد بیل خاموش ہو گئی تھی۔ یہ فون اٹھا کر لاؤنج میں لے جاؤ، کہہ دینا کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔
سلیم نے فون سیٹ اٹھاتے ہوئے پوچھا، پھپھو کا آیا تب بھی یہی کہوں؟ ہاں۔ سلیم نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا، کچھ پوچھنا چاہا مگر وہ کمبل منہ پر ڈال چکا تھا اور شام تک بخار مکمل طور پر اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ نرم ہدت لیے اولین سرما کی دھوپ اس کی چارپائی پر بکھر گئی تھی۔ وہ بہت دنوں کے بعد اٹھ کر بیٹھی تھی۔ بخار تو اتر گیا تھا مگر نقاہت اور کمزوری ہنوز برقرار تھی۔ پھر پاؤں کا زخم۔ ماما مقبول اس سے باتیں کر رہا تھا، کبھی اس کے ماں باپ کی، کبھی اپنی زمینوں اور گائے بھینسوں کی، کبھی اپنے بیٹے اور پوتے کی۔ مامی کو مرے تو ایک عرصہ گزر گیا تھا۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ ماما مقبول اس کے لیے سارے کام بھلائے بیٹھا تھا، کسی محلے کی عورت کو اس کے پاس نہ بھٹکنے دیتا۔ نین تارا کے کتنے ہی کام تھے جو اپنے ہاتھوں سے کرتا یا بطول سے کہہ کر کرواتا تھا۔ وہ تون کرہن انجام دے دیتی کہ اس لڑکی سے اب ساری عمر خدمتیں تو لینی تھی۔ ابھی بھی وہ ٹوکری بھر سنترے لے کر چھت پر چڑھ گئی تھی، جہاں اپنی پڑوسن کے ساتھ کھٹے میٹھے سنترے کھاتے ہوئے آس پڑوس کی چٹخارے دار خبریں سنتی بھی تھی اور سناتی بھی تھی۔ تارا، تو بولتی کیوں نہیں؟ ماما مقبول تھک کر پوچھنے لگا۔ نہ جانے کیسی چپ تھی جو ٹوٹتی ہی نہ تھی۔ انہوں نے پھر تجھ سے مکان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا؟ نین تارا نے پلکیں اٹھا کر ساکت نظروں سے اسے دیکھا اور پھر سے جھکا لی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ ماما مقبول نے وہیں سے پکار کر پوچھا۔ ڈاکٹر اجمل۔ نین تارا نے تیزی سے سرہانے پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھ لیا۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ اجمل دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ پہلی نظر نین تارا پر ہی پڑی۔ ایک ہلکی سی خوشی کا احساس اسے یوں بیٹھا دیکھ کر ہوا تھا۔ مامی مقبول کو سلام کر کے وہ قریب پڑی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ وہ خوش دلی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو گھڑتی رہی۔ جواب مامی مقبول کی طرف سے آیا، اللہ کا کرم ہوا، بخار تو اتر گیا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا۔ اجمل نے نبض چیک کرنا چاہی، اسے گویا انگارہ چھو گیا۔ اس نے ہاتھ کھینچ کر کلائی چھڑا لی اور اپنے دوپٹے میں چھپا لی۔ اجمل کے لیے اس کی حرکت خاصی غیر متوقع تھی۔ وہ گڑبڑا سا گیا، پھر الجھن بھرے انداز میں ماما مقبول کو دیکھتے ہوئے بولا، میں نبض دیکھنا چاہ رہا تھا۔ ماما مقبول نظریں چڑا گیا، پھر آہستگی سے گویا ہوا، ڈاکٹر ہے تارا، بریکٹ، اس کی مسیحائی بھی کہیں زخم نہ لگا جائے، اور ایسے زخم تو مندمل بھی نہیں ہوتے، اندر ہی اندر سارے وجود کو گلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کا بازو پھر بھی باہر نہ آیا۔ دوپٹے کی اوٹ سے چہرے کی جو جھلک نظر آ رہی تھی، اس کے تاثرات ساکت و جامد تھے۔ بخار تو نہیں ہے مگر کمزوری بہت زیادہ ہے، چکر آتے ہیں۔ ماما مقبول جانتا تھا وہ کچھ نہیں بولے گی، خود ہی بتانے لگا، کھائے پیئیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی، بھوک تو کھل کر لگتی ہے۔ وہ پھر پوچھ رہا تھا۔ وہاں وہ ہی چپ تھی۔ کہاں، کچھ بھی نہیں کھاتی، مامی نے جواب دیا۔ میں شربت لکھ دوں گا، پاؤں کا زخم زیادہ تکلیف تو نہیں دیتا؟ اس نے زخم کا معائنہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بریکٹ، جہاں پورا وجود زخم بن گیا ہو وہاں یہ 2 انچ کا زخم کیا کرے گا؟ ایک تلخ سی سوچ نے پھر ڈنک مارا۔ زخم ہے، درد تو ہوتا ہوگا، مامی مقبول نے جلدی سے کہا۔ اجمل کو یہ جامد چپ عجیب سی لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کچھ طاقت کی دوائیاں لکھ بلکہ کلینک سے بھجوا دوں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ تبھی بطول نے اوپر سے جھانکا، پھر تیزی سے نیچے اتری۔ تم کب آئے اجمل؟ بطول کا استقبال ہمیشہ کی طرح پرجوش اور غیر معمولی تھا۔ اب تو جا رہا ہوں۔ لو، خواہ ہی بیٹھو، میں چائے بنواتی ہوں، پی کر جانا۔ کلینک کھلا چھوڑ کر آیا ہوں، پھر کبھی صحیح۔ اس نے شائستگی سے انکار کیا۔ بطول مایوس سی ہو گئی۔ وہ کبھی زیادہ دیر تک رکا نہیں تھا۔ اجمل نے ایک ہمدردانہ سی نگاہ نین تارا پر ڈالی، پھر قصدن مسکرا کر بطول سے کہنے لگا، کسی دن فراغت سے آؤں گا تو آپ کے ہاتھ کی بنی چائے ضرور پیوں گا۔ پتہ نہیں تم کس دن فارغ ہوگے، مجھے تو لگتا ہے پورا محلہ ہی بیمار ہو گیا ہے، بطول نے شکوہ کیا۔ مامی مقبول نے بے حد حیرت سے بطول کو دیکھا۔ ڈاکٹر کے ساتھ اتنی بے تکلفی اور عنایت اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ اجمل نے نہ جانے کیا کہا تھا۔ بطول اسے چھوڑنے دروازے تک گئی تھی، پھر دروازہ بند کر کے ان پر نگاہ ڈالے بغیر کمرے میں گھس گئی۔ مامی مقبول نے ایک طویل سانس لے کر نین تارا کو دیکھا۔ وہ تھک کر پھر سے لیٹ گئی تھی۔ تم کچھ ٹھیک ہو جاؤ تو میں بھی ایک چکر گاؤں کا لگا آؤں۔ اسے فصل کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ تم چلے جاؤ ماما، میری فکر نہ کرو۔
نین تارا نے کروٹ بدل کر آنکھیں موند لیں۔ مام مقبول کو اس کے منہ سے یہ جملہ سن کر خوشی ہوئی۔ اس نے کچھ تو کہا۔ مام مقبول نے جیب تھپتھپا کر پیسوں کی موجودگی کا یقین کیا، پھر ذرا جھک کر نین تارا سے کہنے لگا، میں شام تک آ جاؤں گا نین تارا، تم فکر نہ کرنا۔ نین تارا نے چادر اتار کر اسے دیکھا۔ وہ یوں ہی چادر منہ پر ڈالے سارا دن پڑی رہتی، دھوپ کا بادل اس پر برستا رہتا اور اس کی گرمی ہڈی ہڈی میں سرایت کر کے اسے سکون بخشتی۔ اس کے ایڑی کے زخم سے اب بھی ٹیسیں اٹھتی، مگر اب اس میں وہ چبھن نہ تھی۔ یہ درد اب اسے سکون دینے لگا تھا، جتنی ایک مریضہ کے بارے میں سکون دینے لگا تھا۔ ماما تم بھلے مت آنا، اب میں اب ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز میں بیزاری نہیں بلکہ ہلکی سی نرمی در آئی تھی۔ ماما مقبول مسکرا دیا۔ اس کے بوڑھے چہرے پر یہ مسکراہٹ نین تارا کو بہت بھلی لگی۔ اس دنیا میں یہ واحد شخص تھا جو اس کے درد پر تڑپ اٹھتا تھا، جو اس کے لیے رو بھی سکتا تھا اور لڑ بھی، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی نہ نکلتا ہو۔ شاید اس نے بہت دنوں کے بعد مامی مقبول کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا۔ میں شام تک ضرور آ جاؤں گا۔ مامی مقبول نے دھیرے سے اس کا سر تھپتھپایا، پھر پلٹ گیا۔ بتول کے پاس وہ ذرا رک گیا۔ ذرا خیال رکھنا دیے۔ دوپٹے پر کروشیے کی بیل بناتے ہوئے بتول بس لاپرواہی سے اچھا بولی تھی۔ نین تارا نے مامی مقبول کو دروازے سے باہر نکلتے دیکھا۔ درخت پر بیٹھی چڑیوں نے شور مچا دیا تھا اور اس شور کے باوجود اسے لگا 4 سو گہری خاموشی اور سناٹا ہے، ٹھہری ٹھہری سی ہوا، گرد آلود فضا اور اس پر جھکا آسمان۔ اسے لگا وہ پھر سے تنہا ہو گئی ہے۔ گھونسلے سے گرے چڑیا کے بچے جیسا خوف اس کے اندر اترا تو اس نے گھبرا کر چادر میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ ماما مقبول سیدھا اجمل کے پاس آیا تھا۔ کلینک پر کوئی مریض نہ تھا۔ صفائی کرنے والا لڑکا سٹول پر بیٹھا دیوار سے ٹیک لگائے اونگ رہا تھا۔ ڈاکٹر اجمل کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ مامی مقبول کو دیکھ کر کتاب میز پر رکھ کر تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ آپ آئیے نا۔ اور اس کے لہجے میں موجود سادگی اور خلوص اور اپنی اس پذیرائی سے ماما مقبول خاصا متاثر ہوا۔ وہ صافہ کندھے سے اتار کر گود میں رکھتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے اب نین تارا کی؟ اللہ کا شکر ہے، میں جا رہا ہوں، سوچا تم سے ملتا جاؤں، مامی مقبول نے کہا۔ گاؤں جا رہے ہیں؟ اجمل نے پوچھا، ساتھ ہی لڑکے کو آواز دی۔ وہ ہڑبڑا کر جاگا تھا۔ 2 چائے لاؤ؟ نہ پتر، چائے کی ضرورت نہیں۔ مامی مقبول نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے منع کرنے کی کوشش کی، مگر اجمل کے اشارے پر لڑکا تیر کی طرح نکل گیا۔ احمد تکلف میں پڑ گئے پتر، ایک چائے کا کپ بھی تکلف میں شمار ہوتا ہے ماما جی، اجمل نے مسکرا کر کہا، ساتھ ہی بات بدل دی۔ آپ گاؤں جا رہے ہیں؟ ہاں، میرے پتر کا بلاوا آ رہا ہے بار بار، میں نے بھی سوچا کہ ایک نظر فصل پر ڈال آؤں۔ پانی بند ہے، بارشیں بھی نہیں ہوئی، فصل کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ کتنے دنوں تک لوٹیں گے؟ اجمل کا دھیان اس خاموش لڑکی کی طرف گیا تو بے اختیار پوچھنے لگا، دن کہاں پتر؟ دل تو ادھر نین تارا میں اٹکا رہے گا، شام تک آ جاؤں گا، وہ ایک سرد آب بھر کر بولا تھا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا، وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر وضاحت کرتے ہوئے بولا، ابھی اس کی حالت ایسی نہیں کہ اسے تنہا چھوڑا جا سکے۔ ماما مقبول تعصب سے سر جھٹکنے لگا، قسمت ہی خراب ہے اس کی تو۔ ڈاکٹر اجمل نے وضاحت کے لیے سوال کرنا چاہا، پھر خاموش ہو کر پیپر ویٹ گھمانے لگا۔ وہ نین تارا کے بارے میں بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، بتول سے اس لیے نہیں پوچھ سکتا تھا کہ اس کا رویہ وہ پہلے ہی دن سمجھ چکا تھا۔ مامی مقبول سے پوچھتے ہوئے لحاظ مانے تھا۔ تعلق ہی کیا تھا اس کا؟ بس اتنی سی بات ہوتی جتنا ایک مریض کے بارے میں ہو سکتی تھی۔ مامی مقبول نے جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر روپے نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھ دیے۔ اجمل کا پیپر ویٹ گھماتا ہاتھ رک گیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مامی مقبول کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ تم اتنے دنوں سے اس کا علاج کر رہے ہو، پھر دوائیوں کا خرچہ؟ ماما جی، مجھے اگر پیسے لینے ہوتے تو میں پہلے ہی لے لیتا، نہ جانے کیوں اجمل کو افسوس سا ہوا تھا۔ نہ پتر، یہ تو تمہارا حق ہے، فیس ہے تمہاری۔ میں آپ کو ماما جی کہتا ہوں، اب کیا آپ سے پیسے لوں گا؟ وہ کسی صورت پیسے لینے پر آمادہ نہ ہو رہا تھا۔ اچھا، دوائیوں کے تو ہرگز نہیں، اجمل نے سنجیدگی سے کہا۔ تبھی وہ لڑکا
چائے لے آیا، ایک کپ اجمل اور دوسرا مامے مقبول کے سامنے رکھ کر دوبارہ سٹول پر جا بیٹھا۔ چائے پیے ماما جی؟ چائے ختم ہونے تک بھی وہ اجمل کو پیسے لینے پر آمادہ نہیں کر پایا تھا۔ اسے اجمل کے طرز عمل پر حیرت بھی ہو رہی تھی، مگر پھر مجبوراً اسے پیسے دوبارہ جیب میں رکھنے پڑے تھے۔ کچھ سوچ کر زارا نے گاڑی کا رخ زین کے گھر کی طرف موڑ دیا تھا۔ دروازہ سلیم نے کھولا۔ زین گھر لوٹا یا نہیں؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے سوال کیا۔ آ گئے ہیں باجی، سلیم نے بتایا تو زارا نے اطمینان کا سانس لیا۔ کب آیا تھا؟ سلیم ایک پل کو جھجکا، پھر آہستگی سے بتانے لگا، کل صبح ہی آ گئے تھے۔ اندر کی طرف قدم بڑھاتی زارا ایک جھٹکے سے رک گئی، پھر بے چینی سے پوچھنے لگی، کیا کہا؟ وہ کل صبح ہی آ گیا تھا؟ میں کیا کرتا باجی؟ بھائی جان نے منع کر دیا تھا کہ کسی کا بھی فون آئے کہہ دوں کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ سلیم نے جلدی سے وضاحت کی۔ تو اب اس نے ہمیں بھی کسی میں شمار کر لیا؟ وہ اپنے کمرے میں ہے اور انہیں بخار بھی ہے۔ زارا بیڈ روم کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو وہ نیم دراز کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ زارا نے ایک جھٹکے سے کتاب کھینچی، وہ گویا اس کی آمد سے واقف تھا۔ تبھی ایک نظر بھی اس پر ڈالے بغیر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ کچھ لمحے اسے خشمگی نگاہوں سے گھورتی رہی، پھر کتاب اس کی گود میں پھینک کر آہستگی سے بولی تھی، ہاں ٹھیک ہے نا، تم کر سکتے ہو۔ میں؟ زین نے کچھ کہنا چاہا۔ جب ہم تمہاری توقعات پوری نہیں کر سکتے تو ہمیں بھی کوئی حق نہیں تم سے کوئی توقع وابستہ کرنے کی۔ تم نے جو کیا ٹھیک کیا زین، مگر تم نے تو دیکھا تھا، سمجھا تھا، اپنے بابا کی تڑپ کو محسوس کیا تھا، پھر بھی تمہیں ایک پل کے لیے اس عورت کا خیال نہیں آیا کہ وہ ان 2 دنوں میں کس اذیت سے گزری ہوگی۔ وہ ان 2 دنوں میں سو نہیں سکی ہے زین، اور مجبوری یہ کہ وہ کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتی۔ زارا کا لہجہ مدھم مگر سنجیدہ تھا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، نظریں کتاب پر جمی رہی تھیں، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئی۔ آپ مجھے 1 کپ چائے کا بنا کر دیں گی؟ اس نے نظریں اٹھا کر ڈرتے ڈرتے زارا کو دیکھا اور زارا کو غصہ آ گیا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ گویا اس نے سنا ہی نہ تھا، کوئی فکر ہی نہ تھی۔ سلیم سے کہہ دو۔ وہ چڑ گئی۔ نہیں آپ پلیز۔ اور زارا کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اس سے خفا بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ کیا چیز ہو تم زین العابدین؟ وہ اسے غصے سے گھورتی کچن میں چلی گئی، جبکہ زین نے فون جو کہ صبح ہی اس نے کمرے میں رکھوا لیا تھا اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ پھپھو آ رہی ہیں۔ زارا چائے لے کر آئی تو زین نے بتایا، فون آیا تھا؟ نہیں میں نے کیا تھا۔ تھینک گاڈ، خیال تو آیا۔ اس کا لہجہ طنزیہ ہو گیا۔ میں نہ آتی تو شاید آج بھی خیال نہ آتا۔ شاید؟ زین کا لہجہ سپاٹ تھا۔ جی تو چاہتا ہے اتنا ماروں کہ ہوش ٹھکانے آ جائے۔ زارا نے مگ سائڈ ٹیبل پر پٹکا۔ تو مارے نا۔ زین کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ جاگی۔ انتہائی ڈھیٹ ہو تم، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ زین ذرا سا مسکرایا۔ بیٹھیں؟ نہیں میں جا رہی ہوں۔ کیوں؟ زین تم نے ماما کو بہت رلایا ہے، وہ آئیں گی اور پھر روئیں گی، اس بار انہیں خاموش تم ہی کراؤ گے۔ میرے لیے ہر بار انہیں اس حالت میں دیکھنا آسان نہیں۔ زارا کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ زین خاموش ہو گیا۔ تمہیں بخار ہے؟ دروازے تک جا کر زارا کو خیال آیا تو پلٹ کر پوچھنے لگی۔ نہیں ٹھیک ہوں میں۔ اس نے آہستگی سے کہہ کر مگ اٹھا لیا۔ وہ کب سے پھپھو کے نرم ہاتھوں کا لمس اپنے ماتھے پر محسوس کر رہا تھا۔ ان کی گود میں سر رکھ کر اسے لگا اندر بھڑکتی آگ سرد ہونے لگی ہے۔ وہ بار بار ہاتھ ہٹا کر پوچھتی، کچھ کھاؤ گے زین؟ وہ ہر بار بنا کچھ کہے ان کا ہاتھ تھام کر پیشانی پر رکھ لیتا اور پھر سے وہ دبانے لگتی۔ پھپھو آخر کب تک یہ سب یوں ہی چلتا رہے گا؟ اس نے اچانک آنکھیں کھول کر پوچھا تھا۔ ان کا ہاتھ تھم گیا۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی اس کی آنکھیں دیکھتی رہیں۔ بریکٹ یہ آنکھیں جمشید کی ہیں۔ پھپھو زین نے پکارا تو وہ چونک گئی۔ زین اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زارا کی شادی ہو جانے دو، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں اور تم امریکہ چلے جائیں گے۔ فرار؟ وہ آہستگی سے ہنسا۔ پھپھو یہ کہانی کبھی اپنا عنوان نہیں بدلے گی۔ تم کچھ بھی کہو، میں اور تم زارا کی شادی کے بعد امریکہ شفٹ ہو جائیں گے۔ ان کے لہجے کی مضبوطی پر زین نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ یہ لوگ جانے دیں گے؟ میں سب کو چھوڑ دوں گی۔ وہ مصمم ارادے سے گویا ہوئی۔ پھپھو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ 24 برس میں انگاروں پر جلی ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے لیے یہ آسان تھا؟ سلمان سے بات کرنا، بھابھی کی خدمت، میں نے اپنا دل
آپ اپنے قدموں میں روندا ہے۔ میں جب ان لوگوں سے ملتی ہوں میرے اندر غضب کا احتجاج اٹھتا ہے۔ برداشت کا کڑا امتحان تھا۔ 24 برس اس جہنم میں جلی ہوں صرف تمہارے باپ سے کیا گیا وعدہ نبھانے کے لیے، لیکن اب میں بھول جانا چاہتی ہوں کہ میں اس خاندان کی بہو، زارا کی ماں اور عمیر کی بیوی ہوں۔ ان کے لہجے میں وحشت سی تھی۔ میں جمشید کی بہن اور تمہاری پھپھو بھی تو ہوں۔ کب تک خود کو مارتی رہوں گی؟ آپ نے زارا کو ان لوگوں کے حوالے کیوں کر دیا؟ اس نے آہستگی سے سوال کیا اور یہ سوال سینکڑوں بار اس کے اندر اٹھا تھا۔ میں نے کہاں کیا تھا؟ مجھے تو صرف بتایا گیا تھا۔ ڈرتے تھے وہ مجھ سے، حالانکہ میں کیا کر سکتی تھی؟ ان کے لہجے میں بے بسی در آئی۔ مجھے بتائے نا کیا ہوا تھا؟ تمہیں جمشید نے کچھ نہیں بتایا؟ انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، لیکن میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ چھوڑ دو زین، کیا کرو گے؟ ہرگز نہیں، آپ مجھے بتائیں سب کچھ جو آپ کو معلوم ہے۔ وہ ضدی لہجے میں بولا تھا۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہیں، پھر آہستگی سے بولی تھی، ٹھیک ہے۔ اور زین خود کو کچھ نئے انکشافات کے لیے تیار کرتے ہوئے ہمیتاً گوش ہو گیا۔ چیختی چنگاریوں کی طرح وقفے وقفے کے بعد بطول اور ظہور کی آوازیں اس کے کانوں میں چیخ رہی تھیں۔ فضا میں شام کی اداسی گھل مل گئی۔ وہ دونوں چولہے کے پاس بیٹھے تھے۔ ظہور بہت خوش تھا۔ گرما گرم جلیبیاں لایا تھا۔ نین تارا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سردی ہو رہی تھی۔ اب وہ اندر کمرے میں جانا چاہ رہی تھی۔ 14 لاکھ لگائی ہے مکان کی قیمت نیاز نے، ظہور بتا رہا تھا۔ 14 لاکھ میں بک جائے گا؟ بطول نے حیرت سے پوچھا۔ وہ دودھ کے بھرے ہوئے پیالے میں جلیبیاں ڈال رہی تھی۔ 8-10 میں تو بکے گا۔ اس نے نین تارا کو دیکھا، پھر بے اختیار پوچھا تھا، جلیبیاں کھائے گی تارا؟ نین تارا نے خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ بھی رخ بدل کر بطول کی کسی بات کا جواب دینے لگا اور وہ سر جھکا کر سوچنے لگی تھی، ماما مقبول ابھی تک نہیں آیا۔ ظہور جلیبیاں کھا کر باہر نکل گیا۔ بطول گاجریں کاٹنے لگی، تبھی ڈاکٹر اجمل آ گیا۔ لو، ابھی میں تمہیں یاد ہی کر رہی تھی، اور آج میں چائے پیے بغیر جاؤں گا بھی نہیں۔ شکر ہے تمہیں فرصت تو ملی۔ دیکھ لو اپنی مریضہ کو، میں تب تک چائے بناتی ہوں۔ بطول اٹھ کر اندر چلی گئی، شاید چائے کا سامان لینے۔ اجمل اس کے قریب آ گیا۔ کیسی ہو نین تارا؟ اس کے لہجے کی نرمی نین تارا کو دہلا دیتی تھی۔ سو خاموشی سے نچلا لب کاٹنے لگی۔ لاؤ پٹی بدل دوں؟ نین تارا نے پاؤں کھینچ لینا چاہا، مگر اجمل نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ لوگوں کے رویے تو سمجھ میں آتے ہیں، مگر اپنی ذات کے ساتھ اتنی دشمنی میں کرنے نہیں دوں گا۔ اس کی گرفت میں سختی اور لہجے میں بلا کی نرمی تھی۔ نین تارا کا دل چاہا وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہے، مت کرو ایسا، تمہاری ہمدردی میری جان لے لے گی۔ تمہارا نام بہت خوبصورت ہے، کس نے رکھا تھا؟ وہ آہستگی سے بینڈیج اتارتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ لیکن جو کچھ ہو چکا ہے، اس کے بعد مزید کیا ہونا باقی ہے؟ نین تارا نے بے حد یاسیت سے سوچا تھا۔ اجمل کیا پوچھ رہا تھا وہ نہ سن رہی تھی اور نہ سننے کی ضرورت محسوس کر رہی تھی۔ اتنی چپ چپ کیوں رہتی ہو؟ ان سے ڈرتی ہو؟ نین تارا کی سماعتوں پر بطول کے قدموں کی چاپ ہتھوڑے کی طرح گری۔ اجمل بھی خاموش ہو گیا، پھر پٹی باندھ کر اٹھ گیا اور بطول کے پاس جا بیٹھا۔ ارے ارے، اندر چل کر بیٹھو، میں چائے ادھر ہی لے آتی ہوں، بطول نے بوکھلا کر کہا۔ یہی ٹھیک ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر آگ سینکنے لگا۔ یہ ٹھیک کب تک ہوگی؟ بطول نے بے حد ناگواری سے پوچھا۔ کون؟ وہ چونکا۔ یہی میری جان کا عذاب؟ تارا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے آخری جملہ منہ ہی منہ میں کھا لیا۔ وہ اجمل کے سامنے خود کو ظالم ثابت کرنا نہیں چاہتی تھی، حالانکہ جملوں سے کیا ہوتا ہے؟ نین تارا سے نفرت اور بیزاری تو اس کے ہر انداز سے ظاہر تھی۔ اجمل نے گردن گھما کر نین تارا کو دیکھا۔ وہ اس سے یکسر بے نیاز اندر جانے کے لیے پاس والی دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی تھی۔ اجمل کے اندر چھپی خواہش نے آہستگی سے سر اٹھایا اور پلکیں جھپک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا سہارا بن جانے کی خواہش۔ اجمل کو اس خواہش کے جاگ اٹھنے پر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ وہ جانتا تھا ایسا ہی ہوگا۔ یہ ادراک اسے تب ہی ہو گیا تھا جب اس نے نین تارا کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ کچھ لوگ پہلی نظر میں ہی اپنے وجود کا گمشدہ حصہ لگتے ہیں، کچھ لوگ نہیں، بس ایک، ان سب لوگوں میں سے بس کوئی ایک۔ مگر وہ بے حد خاموشی سے اسے اندر جاتے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ کمرے کی نیم تاریکی میں گم ہو گئی۔
وہ ایک طویل سانس لے کر بطول کی طرف متوجہ ہوا۔ چائے ابل گئی تھی اور بطول اپنا سوال بھی بھول گئی تھی۔ بطول نے کیتلی چولہے سے اتاری اور پیالی میں چائے نکالنے لگی۔ اس میں سے اٹھتی گرم بھاپ پر نظریں جمائے ہوئے وہ ہزاروں بار کی سوچی ہوئی بات سوچ رہا تھا۔ یہ لڑکی کبھی مسکرائی بھی ہوگی؟ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ وہ جو بڑے انہماک سے یہ تصور کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان ہونٹوں پر مسکراہٹ کیسی لگتی ہوگی، بری طرح چونک گیا۔ بطول نے چینی کی سفید پلیٹ میں جلیبیاں نکال دی تھیں اور اب کہ وہ اپنا سوال بھولی نہیں تھی بلکہ جواب کے منتظر تھی، اجمل نے ذرا سا کھنکھار کر پیالی اٹھائی، پھر بتانے لگا، امی، ابو اور میں۔ بہن بھائی کوئی نہیں؟ بطول نے پوچھا۔ 3 بہنوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، تینوں بڑی تھیں مجھ سے۔ ایک بڑا بھائی ہے، پچھلے برس جدہ چلا گیا، کہتا ہے امی ابو کو وہیں بلا لے گا۔ بطول کو یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی تھی۔ بھائی کی شادی نہیں ہوئی ابھی تک؟ منگنی ہو گئی ہے، چھٹی لے کر آئے گا تو شادی بھی ہو جائے گی۔ وہ قصداً مسکرایا۔ اور تمہاری کہیں بات طے نہیں ہوئی؟ بطول اصل اور اہم سوال کی طرف آئی اور ہماتن گوش ہو گئی۔ اجمل نے ایک پل کو کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا، پھر مبہم سا مسکرایا۔ پہلے تو کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ لو، یہ کیا بات ہوئی؟ شادی کی عمر ہے تمہاری؟ بس بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوش، امی بیمار، میرے لیے کون ڈھونڈتا لڑکی؟ وہ اب قدرے سہولت سے چائے پی رہا تھا۔ لو، اس میں کیا مشکل ہے؟ میں بھی تو باجی، مجھے بھی تو باجی کہا ہے تم نے۔ میں دیکھوں گی نا اپنے بھائی کے لیے لڑکی۔ بطول بہت خوش تھی۔ معلومات خاصی تسلی بخش تھیں۔ خود اجمل بھی بہت سادہ مزاج نوجوان لگتا تھا۔ بات بن جائے تو کوثر ساری عمر عیش کرے گی۔ اجمل مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ بطول نے پلیٹ اس کے سامنے کی۔ لو نا، ابھی گرم ہے۔ اجمل نے ایک جلیبی اٹھا لی تو وہ مطمئن سی ہو کر اس کے خاندان کے بارے میں مزید سوالات کرنے لگی۔ زین نے ساری رات بیٹھ کر پپو سے حاصل شدہ معلومات کو بابا کی بتائی گئی باتوں کے ساتھ ملا کر ایک ترتیب دے کر کمپیوٹر میں فیڈ کیا تھا۔ اسے لگا بابا کے ماضی کا شرازہ بکھرا ہوا ہے اور اسے ورک سمیٹنا اور ترتیب دینا ہے۔ پپو اپنے ذہن اور دل کے سمندر میں ڈوب کر باہر آتی تو کچھ ہاتھ آتا۔ اسے دیکھ کر کبھی روتی تھیں تو کبھی ہنستی، کبھی بس مسکرا دیتی تو کبھی اداس ہو جاتی، اور ایک کے بعد دوسرا ورک اسے تھماتی جاتی۔ اور جو کتاب اس کے سامنے ترتیب پائی تھی اس کے بہت سے صفحات غائب تھے، کچھ ادھورے، اور کہیں سے یادداشت کی روشنائی اڑی ہوئی، اور آخری باب سرے سے ہی غائب تھا۔ وہ ہر روز اسے اثر نو پڑھتا اور گمشدہ صفحات پر قیاس تحریر کرتا رہتا۔ اس دن جب دھوپ ساری دھرتی پر کھل کر برس رہی تھی، افتخار چلا آیا۔ وہ بے تکلفی سے سیدھا اس کے بیڈ روم میں آ گیا تھا۔ کچھ لمحے کمپیوٹر اسکرین پر لکھی تحریر پڑھتا رہا۔ زین نے بھی اسے بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ افتخار سے کیا چھپا تھا؟ وہ کچھ لمحے پڑھتا رہا، پھر دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر جماتے ہوئے بولا تھا، کسی دانا کا قول ہے، خوش رہو اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھو کہ ماضی راکھ کا ڈھیر ہے۔ پاؤں مضبوط رکھو کہ حال سمندر کی ریت کی طرح لمحہ بلمحہ پھسل رہا ہے، اور آنکھیں کھلی رکھو کہ مستقبل تاریخ خلا ہے۔ خلیل جبران۔ ہاں، راکھ کا ڈھیر، سمندر کی ریت، تاریخ خلا۔ وہ بہت دیر تک ان لفظوں کو دہراتا رہا، پھر ایک مجروح سی مسکراہٹ قہر کی طرح اس کے لبوں پر جم گئی۔ ہاں، میری زندگی کا گوشوارہ انہی الفاظ سے تشکیل پایا ہے، اس سے زیادہ خوبصورت تشریح ہو ہی نہیں سکتی۔ پیسیمسٹس کا المیہ، مطلب میرے جیسے لوگ اس میں ان 3 باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ افتخار کی دھپ اس کے کندھوں پر پڑی۔ 3 باتیں؟ زین نے کمپیوٹر آف کیا اور مکمل توجہ افتخار کی طرف مرکوز کی۔ پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، پاؤں مضبوط رکھو، آنکھیں کھلی رکھو۔ اپنی مونچھیں سنوارتے افتخار کا لہجہ متبسم اور معنی خیز تھا۔ زین کچھ لمحے افتخار کو دیکھتا رہا، پھر بے بسی سے پوچھنے لگا، میں کیا کروں افتخار بھائی؟ یہ سوال ہر کسی سے کرتے ہو، کبھی خود سے بھی کیا ہے؟ زین نے لب بھینچ لیے تو وہ ہنس دیا۔ میری نصیحت پر عمل کرو گے؟ کہیے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، ماضی راکھ کا ڈھیر ہے، اور مجھے اس بجھی راکھ میں کچھ چنگاریاں تلاشنی ہیں۔ اس وقت
پیچھے مڑ کر مت دیکھو، افتخار نے اس وقت پر زور دے کر بات دہرائی۔ زین نے الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ بھی بتا دوں گا یار، یہ تم گھر آئے مہمان کی خاطر نہیں کرتے۔ اتنی دور سے تمہارا گھر ڈھونڈتا آ رہا ہوں۔ وہ بڑے آرام سے بات بدل گیا۔ ہاں میں کچھ لاتا ہوں۔ زین تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ تمہارا گھر بہت خوبصورت اور پرسکون جگہ پر ہے، مگر دور بہت ہے یار۔ جگہ سے کیا ہوتا ہے افتخار بھائی، سکون تو دل میں ہونا چاہیے، زین نے آہستگی سے کہا۔ افتخار نے اس کی بات پر غور کیا، پھر حسب عادت کہا لگا کر ہنس دیا۔ چلو یار کہیں باہر چلتے ہیں، مگر چائے؟ پھر صحیح، ابھی تو تمہارے ساتھ کہیں گھومنے نکلتے ہیں۔ افتخار نے اسے ساتھ لیا تو پھر وہ رات گئے واپس لوٹ سکا تھا، اور خلاف معمول وہ خود کو فریش بھی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے مخصوص جگہ سے چابی اٹھا کر لاک کھولا۔ سلیم جا چکا تھا۔ کیا جادو ہے اس بندے کے پاس؟ فریش ہو کر بیڈ پر تراز ہوتے ہوئے اس نے سوچا، مجھے یاد بھی نہیں کہ کچھ گھنٹے پہلے کس ٹینشن کا شکار تھا۔ پھر وہ میگزین کھولتے ہوئے زارا کا تازہ آرٹیکل ڈھونڈنے لگا تھا۔ زین کو خبر بھی نہ ہوئی اور افتخار اسے مصروفیت کے جال میں پھنسا کر زندگی کی طرف کھینچ لایا تھا۔ وہ جو ہمہ وقت اپنی ہی ذات کی گتھیاں سلجھانے اور اپنے دماغ کی گرہیں کھولنے میں لگا رہتا تھا، ماضی کے تاریک دروازوں پر دی جانے والی دستکوں پر قفل پہنا کر خاموشی سے افتخار کے ساتھ ہو لیا تھا۔ افتخار وہ انگلی تھا جسے تھام کر وہ ہجوم کے خوف اور ہو جانے کے ڈر سے آزاد ہو جانا چاہتا تھا۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، وہ یہ بات کبھی گرہ سے نہ باندھتا، مگر افتخار نے اسے موقع ہی کہاں دیا۔ وہ اچانک آتا، اسے کھینچ کر لے جاتا، کبھی ابا کی بیٹھک میں جہاں سارا دن حقہ تازہ رہتا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد دھیرے دھیرے ساری بیٹھک حقے کی گڑگڑاہٹ اور گرما گرم باتوں سے بھر جاتی۔ صوفی دکاندار بار بار بازار کے اتار چڑھاؤ، چیزوں میں ملاوٹ اور مہنگائی کا رونا روتا۔ انور ماسٹر کو نئی نسل میں بڑھتی ہوئی بے راہ روی اور تعلیم کے لیے غیر سنجیدہ رویے کا افسوس ستاتا۔ غلام نبی صاحب کیونکہ ریٹائر ہو چکے تھے، انہیں کوئی موضوع نہ ملتا تو ملک کی سیاست کو کھینچ لاتے۔ موضوع پلٹتا تو تصوف کے مسئلے شروع ہو جاتے، اور اگر اس وقت مولوی اللہ دیتا موجود ہوتے تو صوفیزم کے شائق اور مولوی صاحب کے درمیان گرما گرمی ہو جاتی۔ ان کے عزلی رقابت باہر آتی تو لہجوں میں تندی اور بحث میں تیزی آ جاتی، جسے ختم کرنے کے لیے افتخار کے ابا جی زور سے کھنگھارتے۔ ایک پل کو خاموشی ہوتی اور وہ سرہانے کے نیچے ہاتھ ڈال کر کلیات بلے شاہ نکال لیتے۔ افتخار ابا جی کو اینک تھماتا اور زین کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل جاتا، اور اس پورے عرصے میں زین کونے والی کرسی پر بیٹھا رہتا اور افتخار ابا جی کے پلنگ پر بیٹھا ٹانگیں دباتا رہتا۔ یونیورسٹی میں سینہ تان کر چلنے والا افتخار ابا جی کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہ کرتا تھا۔ زین کو اس کا یہ روپ بہت عجیب مگر بہت خوبصورت لگتا، اور کبھی کبھی وہ اسے مولانا شہاب الدین کے ہاں لے جاتا۔ وہ ایک بزرگ صحافی تھے۔ ایک بڑے سے کمرے میں بچھی ہوئی دری، اخبارات کے ڈھیر، ادبی جرائد، سیاسی و فلمی رسائل، سپورٹس میگزین، پانی کا کولر، گولڈ لیف کے پیکٹ، چائے کی پیالیوں اور نئے پرانے صحافیوں کے درمیان گھرے۔ شہاب الدین بے اختیار استقبال کرتے ہوئے کہتے، آؤ بھائی افتخار میاں، اور افتخار ایک انگڑائی لے کر ابا جی کے پلنگ سے اٹھتا اور شہاب الدین کے مقابل جا بیٹھتا، اور بھول جاتا کہ اس کے ساتھ کوئی زین العابدین بھی ہے۔ شاید وہ جانتا تھا اسے کہاں زین کی انگلی پکڑنی ہے اور کہاں اپنا دامن جھاڑ کر ایک طرف ہو جانا ہے۔ اس نے ایک بار کہا تھا، میں لوگوں کا ساتھ وہیں تک دیتا ہوں جہاں تک انہیں میری ضرورت ہوتی ہے، میں دوسروں کے لیے فیصلہ کرنے اور ان کے فیصلوں پر مسلط ہونے کی کوشش نہیں کرتا۔ جرنلزم زین کا سبجیکٹ تھا۔ وہ پہلے پہل خاموشی سے سنتا رہا، پھر دھیرے دھیرے گفتگو میں حصہ لینے لگا۔ افتخار کی آواز میں زور اور انداز میں جوش ہوتا۔ بحث پنگ پانگ بال کی طرح ان سب کے درمیان ٹپا ٹپ گرتی رہتی۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر، امریکہ کے حملے، افغانستان کی صورتحال، اسرائیل کی ہٹ درمی، بھارت کی دھمکیاں، کشمیری مجاہدوں کے حوصلے، سیاستدانوں کے فیصلے، چشم پوشیاں، چین کا اکنامک کلچر، عثمان فاروقی اسکینڈل، کیبل کے نقصانات،
بھارت کی ثقافت سے ہو کر جب گفتگو فلمی اداکاروں تک پہنچتی تو زین اٹھ جاتا۔ چلے افتخار بھائی۔ افتخار تیزی سے اٹھتا۔ ہاں، اب کچھ پڑھ لینا چاہیے، میرا تو فائنل ایئر ہے۔ وہ لوگ کتابیں اور نوٹس اٹھا کر جناح باغ آ جاتے اور ان کی ورق گردانی کرتے ہوئے وہ پلٹ کر دیکھنا چاہتا، پھر گڑبڑا کر افتخار کو دیکھنے لگتا۔ وہ مسکرا دیتا، گویا اس کی کیفیت سمجھ رہا ہو۔ میں نے کہا نا پیچھے مڑ کر مت دیکھو۔ مگر کیوں؟ میں ماضی سے کیسے ہاتھ چھڑوا سکتا ہوں جبکہ میرا نام، میری شناخت ماضی کی دھندلکوں میں کھو چکی ہے۔ اس کے ہاتھ پھر سے دستک دینے کو اٹھ جاتے تو افتخار بول اٹھتا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی کے پیچھے بھاگتے ہوئے تم اپنا حال بھی کھو دو گے۔ آج کے فیصلوں پر تمہارے مستقبل کی عمارت تعمیر ہونی ہے۔ اپنے قدم مضبوط رکھو، یہ آج کا تقاضا ہے۔ بہت ریلیکس ہو کر ایگزام دو اور پھر دیکھیں گے تمہارے لیے کیا کرنا ہے۔ افتخار سے ملنے کے بعد اسے لگتا اس دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو حل نہ ہو سکے، مگر ایک مناسب وقت، اور وہ جو اس بات پر ہمیشہ بھڑک اٹھتا تھا، خاموشی اور تندہی سے ایگزام کی تیاری میں مصروف ہو گیا تھا۔ یہ مصروفیت بھی ایک نعمت تھی، لوگوں سے ملنا، تعلقات، دوستیاں، دوسروں کی مشکلات، ان کے غم، اپنی اسٹڈی۔ اسے اتنا وقت ہی کہاں ملتا کہ وہ بند دروازوں پر دستک دے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ سب کچھ بھول گیا تھا، مگر ذہن کا تناؤ کم ہو رہا تھا۔ بہت سی ناانصافیوں اور الجھنوں کے ساتھ ساتھ اسے زندگی کی خوبصورتیاں بھی نظر آنے لگی تھیں۔ بیبے کے ہاتھ کے پراٹھے، افتخار کی بڑی بہن آپا فاطمہ سے چھیڑ چھاڑ، ابا جی کے ساتھ گپ شپ، باسط کی شرارتیں۔ زندگی خوبصورت بھی ہوتی ہے۔ نہ جانے کتنے عرصے کے بعد اس نے یہ بات سوچی تھی، اور جب یہی بات زارا سے کہی تو وہ ہنستی۔ تھینک گاڈ تمہیں بھی زندگی میں خوبصورتی نظر آئی، اسی لیے ہمیں اگنور کر رہے ہو۔ نہیں، میں اگنور تو نہیں کر رہا، بس میں وہاں جاتا ہوں تو یہ خوف ساتھ نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی دیکھ لے گا یا کسی کو مجھے چھوڑ کر جلدی گھر جانا ہے۔ زارا نے چھیڑا تھا تو اس نے بھی ترکی بترکی جواب دیا تھا، اوہو تو اب طنز بھی کرو گے؟ طنز نہیں، حقیقت بیانی۔ وہ اطمینان سے گویا ہوا۔ زارا اس کے سامنے بیٹھے ہوئے قدرے غور سے دیکھتے ہوئے بولی، کچھ پتلے پتلے سے لگتے ہو، کیا سر پر سینگ نکل آئے ہیں؟ نہیں، تھوڑے خوش، تھوڑے مطمئن۔ یہ افتخار کیا جادوگر ہے؟ کہہ سکتے ہیں۔ تمہاری دوستی کیسے ہو گئی؟ بس ہو گئی۔ اب تم اوور ہو رہے ہو۔ زارا نے گورا تو وہ ہنسنے لگا، پھر قدرے سنجیدہ ہو کر بولا، میں نے آپ کا آرٹیکل پڑھا تھا۔ کون سا؟ وہی جو آپ نے جنید انصاری پر لکھا تھا۔ افتخار بھائی کہتے ہیں آپ بہت اچھی جرنلسٹ ثابت ہوں گی، آپ کے قلم میں بہت کاٹ ہے۔ تمہیں کیسا لگا؟ جنید انصاری پر ہونے والا ظلم۔ زین نے نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا۔ آرٹیکل کی بات کر رہی ہوں۔ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ اچھا تھا۔ وہ سر اٹھا کر آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھنے لگا۔ ایک بات تو بتائیں۔ پوچھو۔ اگر میں بھی یوں ہی قتل ہو جاؤں تو کیا کریں گی آپ؟ کیا فضول بات ہے؟ سوال کو ٹالے نہیں، جواب دیں۔ کوئی اور بات کرو۔ زارا نے ٹالنا چاہا۔ نہیں، اگر میں واقعی قتل کر دیا جاؤں تو آپ کیا کریں گی؟ یوں ہی ایک آرٹیکل لکھ کر خاموش ہو جائیں گی؟ وہ اس کے سامنے کھڑا اس کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زارا نے بے حد سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں؟ آپ ڈر گئیں؟ میں تو صرف آپ کا رد عمل جاننا چاہتا تھا۔ وہ آہستگی سے ہنسا۔ رد عمل واقعہ رونما ہونے کے بعد سامنے آتا ہے، اس کے لیے تو مجھے قتل ہونا پڑے گا۔ وہ کان کو جاتے ہوئے بولا، کچھ مشکل نہیں، سلمان بھائی کے سامنے جا کھڑے ہو۔ وہ چڑ کر کھڑی ہو گئی۔ زین کا کہا بے ساختہ تھا، تم انتہائی احمق لڑکے ہو۔ اسے غصہ آ گیا۔ آپ کا کزن ہوں۔ وہ ہنسی روک کر بولا تھا، حالانکہ کہیں سے لگتے نہیں ہو۔ ہاں جی، کہاں آپ کہاں ہم۔ وہ کرسی سے اٹھ گیا اور خاموشی سے چلتا ہوا ٹیرس تک آ گیا۔ پتا ہے میں اور بابا آپس میں یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑا کرتے تھے، بلکہ لڑائی کھیلا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے روٹنے اور منانے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ اچھا؟ زارا نے سر اٹھا کر زین کو دیکھا۔ وہ آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھ رہا تھا۔ خلیل جبران کہتا ہے ماضی راکھ کا ڈھیر ہے۔ وہ بابا سے خلیل جبران پر آ گیا۔ تم آج کل خلیل جبران کو پڑھ رہے ہو؟ زین نے گویا اس کی بات نہیں سنی، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا، کچھ لوگ، کچھ واقعات اور کچھ لفظ کبھی ماضی نہیں بنتے، ہمیشہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ زارا
اٹھ کر اس کے قریب آئی، پھر ساتھ والی عورت کو جو ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگی تھی نظر انداز کرتے ہوئے پوچھنے لگی، تم کیا سوچ رہے ہو؟ وہ مبہم سا مسکرا دیا، دونوں ہاتھ گرل پر جما کر نیچے جھانکنے لگا۔ کبھی کبھی وہ لڑکی مجھے بہت یاد آتی ہے۔ کون؟ زارا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں نیچے دیکھا، وہاں ایک بوڑھا چھابڑی لیے گزر رہا تھا۔ یہیں سے گزرتی تھی، کالی چادر لیے، پتہ نہیں کہاں ہوگی۔ کس کی بات کر رہے حسین؟ زارا نے حیرت سے پوچھا تو وہ چونک سا گیا، پھر قصدن مسکرایا، کسی کی نہیں، آئیں آپ کو کافی پلاتے ہیں۔ وہ بات بدل گیا۔ زارا نے کوئی اتنا مناسب نہیں سمجھا۔ بہت دنوں کے بعد اس نے پاپا کو گھر پر دیکھا تھا۔ وہ اندر جانے کے بجائے انہی کے قریب چلی آئی۔ وہ نہ جانے کس قسم کی سوچ میں گم تھے، اسی زاویے پر بیٹھے رہے۔ زارا نے پکارا تو چونک گئے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا پاپا؟ ہاں، یوں ہی موڈ نہیں تھا آج دفتر جانے کا۔ ماما کہاں ہیں؟ یہ تو تم مجھ سے بہتر جانتی ہو۔ پاپا کی شاکی نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ وہ چونکی، پھر شرمندگی سے سر جھکا لیا، پھر آہستگی سے بولی، وہ وہاں نہیں گئی۔ پاپا نے سگار سلگاتے ہوئے اسے دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ زارا نے ان کے سامنے بیٹھ کر دونوں ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھ دیے۔ آئی ایم سوری پاپا، مجھے صرف اس بات پر افسوس ہے کہ تم لوگوں نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا۔ ایسی بات نہیں ہے پاپا، میں تو چاہتی تھی مگر ماما۔ ہاں، تمہاری ماما نے مجھے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ایسا نہیں ہے، بس وہ خوفزدہ تھی، اس نے ماما کی حمایت کی۔ ہاں، وہ نہ جانے کس سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر قصدن مسکرا کر بولے، جاؤ تم آرام کرو۔ آرام کہاں پاپا، آج انم کی منگنی ہے، ابھی وہیں جانا ہے۔ اوکے جاؤ، تیار ہو جاؤ، واپس آؤ گی تو ہم دونوں ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ بابا نے اس کا سر تھپکایا تو وہ مسکرا کر اٹھ گئی۔ صحن میں کرسیاں لگی تھیں، کچھ خواتین ان پر بیٹھی دھوپ سیکتے ہوئے منگنی پر آنے والے متوقع سامان پر سیر حاصل تبصرہ کر رہی تھیں۔ خالی کرسیوں کو اکٹھا کر کے انم کی بھابھیوں کے بچے میوزیکل چیئر کھیل رہے تھے۔ زارا آئی تو سب نے ہی بے حد دلچسپی سے اسے دیکھا تھا۔ انم کی بھابھی اسے صحن میں ہی مل گئی تھی۔ کتنی دیر سے آئی ہو زارا؟ انم بار بار پوچھ رہی تھی۔ کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں، عظمیٰ اسے تیار کر رہی ہے۔ غضب خدا کا، ایک اکلوتی میری منگنی ہو رہی ہے، لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے۔ گلابی لہنگے سوٹ میں جس پر موتیوں کا نازک اور خوبصورت کام ہوا تھا، لمبے بالوں میں برش چلاتے ہوئے وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی، اپنی چونچ بند کرو، کسی نے سن لیا تو اس اکلوتی منگنی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ عظمیٰ نے لتاڑا۔ وہ اس کے لیے پھولوں کے گجرے نکال رہی تھی۔ خاندان کا سب سے خوبصورت اور ایجوکیٹڈ بندہ چرایا ہے انم بی بی، اور لوگ اپنے جلے دل کے پھپھولے بھی نہ پھوڑیں۔ انم کی دوسری بھابھی نے مسکرا کر کہا۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھی اپنے چھوٹے بیٹے کو فیڈ کروا رہی تھیں، تبھی ان کی نگاہ زارا پر پڑی تو فوراً بولی، لو زارا بھی آ گئی، تم سے بھی برداشت نہیں ہوئی میری منگنی؟ ہاں، زارا ٹھٹک گئی۔ وہ نکاح شدہ ہے، عظمیٰ نے مسکرا کر یاد دہانی کرائی۔ تو پھر اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ تمہیں عقل نہیں آئے گی انم، آؤ زارا بیٹھو، ان کی بھابھی نے کہا اور سوئے ہوئے بیٹے کو بیڈ پر منتقل کرنے لگی۔ کاکیو، میں اندر آ جاؤں؟ انم کے چھوٹے بھیا نے کھلے دروازے سے جھانک کر پوچھا، اور سگنل ملنے پر مٹھائی، پھلوں اور میوہ جات کی خوبصورت پیکنگ والی ٹوکریاں اندر رکھوانے لگے۔ یہ کیا ہے عاصم بھائی؟ عظمیٰ نے حیرت سے پوچھا۔ خالہ نے یہ سب یہیں سے منگوایا ہے، لیکن یہ آپ نے ہمیں کاکیو کیوں کہا ہے؟ انم نے پلٹ کر غصے سے پوچھا۔ ہاں عاصم، کم از کم اس کو کاکی تو مت کہیں، اب یہ منگنی شدہ ہونے والی ہے، بھابھی نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ بھابھی؟ انم جھینپ گئی، جبکہ عاصم نے بے حد حیرت سے ادھر ادھر جھانکا۔ 1 گھنٹے قبل میں یہاں اپنی بیوی کو چھوڑ کر گیا تھا۔ عاصم بھائی خیر تو ہے، آج آپ بھابھی کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں؟ عظمیٰ نے مشکوک نظروں سے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ یہ ہماری بیوی ہیں؟ عاصم، بھابھی نے انہیں تنبیہی نگاہوں سے گھورا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، تم عام دنوں میں بھی منہ ہاتھ دھو لیا کرو تاکہ تمہاری اصلی شکل نظر آتی رہے۔ عام دنوں میں تو یہ سر جھاڑ منہ پھاڑ والے محاورے پر پورا عمل کرتی ہیں۔ ہاں، چھوٹے چھوٹے بچے سنبھالنے پڑیں تو میں پوچھوں آپ سے؟ وہ چڑ کر بولی۔ ویسے آج دوسری بار احساس ہوا ہے کہ ہم ایک خوبصورت بیوی کے مالک ہیں۔ وہ کہاں باز آنے والے تھے؟ پہلی بار کب احساس ہوا تھا؟ عظمیٰ نے یوں ہی پوچھ لیا۔ اپنی شادی والے دن۔ وہ کہہ کر رکے نہیں، فوراً باہر نکل گئے تھے، پیچھے جھنجھلاتی ہوئی بھابھی بھی تھی۔ اب عاصم بھائی کی تو خیر نہیں، انم ہنسنے لگی تھی۔
تمہاری خالہ آ گئی ہیں؟ زارا اس کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ تو کل شام ہی آ گئی تھی، ساتھ میں خالو، ان کا بیٹا اور بہو اور 2 عدد بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ اچھا، ارے تمہارا گفٹ دینا تو میں بھول ہی گئی۔ زارا کو اب تک ہاتھ میں پکڑے پیکٹ کا خیال آیا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ نہ لاتی تو تم کہتی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ عظمیٰ نے لقمہ دیا۔ لو، میں کوئی ایسی ہوں؟ وہ خفا ہو گئی۔ نہیں بھائی، تم ایسی نہیں ہو، بلکہ بہت اچھی ہو، اور اس وقت بالکل گڑیا سی لگ رہی ہو۔ پیچھے سے جھک کر اس کا گال چومتے ہوئے عظمیٰ نے کہا تھا، تبھی ایک باوقار سی خاتون اندر داخل ہوئی۔ بھائی بچیوں، ہماری بیٹی تیار ہو گئی ہے تو اسے باہر لے آؤ تاکہ رسم کی جائے۔ ماشاء اللہ۔ انم پر نگاہ پڑی تو فوراً آگے بڑھ کر پیار کیا۔ انم کے چہرے کا رنگ سوٹ کے ہم رنگ ہو گیا تھا۔ یہ انم کی خالہ تھی۔ ان کے جانے کے بعد عظمیٰ نے بتایا، اس کی خالہ اتنی گریسفل ہیں تو دانیال کیسے ہوں گے؟ زارا نے کہا تو انم کی زبان پھسل گئی۔ خالہ کے مجھے لگا دو۔ پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر کھلکھلا اٹھی۔ مجھے کہیں سے گوند لا دو، اس کے ہونٹ چپکا دوں، یہ وہاں بھی بکواس کرنے سے نہیں رکے گی، عظمیٰ نے چڑ کر کہا، مگر اس کی زبان خود ہی بند ہو گئی تھی جب اس کی کزنز اسے لینے آئیں۔ رسم بڑے کمرے میں ہونی تھی۔ خالہ نے انگوٹھی پہنائی، اس کی کزنز اور ہونے والی نندوں نے پھولوں کے گجرے پہنائے، مبارک سلامت کا شور اٹھا اور منہ میٹھا کروانے کی رسم شروع ہوئی۔ تو زارا عظمیٰ کی امی کے پاس آ بیٹھی۔ تبھی اسے عظمیٰ کے پرپوزل کا خیال آیا۔ آنٹی، عظمیٰ کا کوئی پرپوزل آیا تھا، اس کا کیا بنا؟ بنتا کیا بیٹا، جھوٹ کا پلندہ تھا سارا، اتنی زمینیں، اتنی دکانیں، جبکہ اس کے ابا نے معلوم کیا تو خاک بھی نہ نکلا۔ وہ دل گرفتگی سے بتانے لگی تھی، آپ فکر مت کریں، عظمیٰ اتنی پیاری اور پڑھی لکھی لڑکی ہے، انشاءاللہ بہت اچھی جگہ بات طے ہوگی اس کی۔ زارا نے تسلی دی۔ دیکھو، انہوں نے ایک طویل سانس لے کر انم کو دیکھا۔ انم قسمت کی دھنی نکلی، عظمیٰ کی قسمت بھی بہت اچھی ہوگی۔ ہاں۔ وہ کچھ لمحے کسی سوچ میں ڈوبی، پھر آہستگی سے پوچھنے لگی، وہ ایک لڑکا پڑھتا ہے تمہاری کلاس میں، افتخار؟ جی ہاں، پڑھتا ہے۔ کیسا لڑکا ہے؟ اچھا ہے، بہت محنتی اور ذہین۔ وہ تو ہے، کیا شریف بھی ہے؟ انہوں نے تیزی سے زارا کی باتیں کاٹیں۔ زارا نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ جی آنٹی، بہت شریف، کسی لڑکی سے بات بھی نہیں کرتا۔ اچھا، پہلے تو میں سمجھی تھی کہ وہ یہاں پر عظمیٰ وہ تو اس رشتے پر بھی راضی تھی، وہ الجھن بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ زارا ان کی بات بخوبی سمجھ گئی تھی۔ آنٹی، ایسا تو سوچیے گا بھی مت، عظمیٰ تو بہت چڑھتی ہے اس سے، اور شادی کے بارے میں تو ایک ہی نظریہ ہے اس کا، جہاں والدین کہیں گے وہیں کرے گی۔ آپ کو تو پتہ ہے فرینڈز کے درمیان ایسی باتیں ہو ہی جاتی ہیں۔ عظمیٰ نے ایسا کبھی نہیں سوچا، افتخار یوں ہی آ جاتا ہوگا۔ ہاں وہ تو مجھے پتہ ہے، میں نے سوچا یوں ہی تم سے بات کر لوں، سہیلیوں کو دل کی بات کا پتہ ہوتا ہے نا۔ ان کے لہجے میں اطمینان سا جھلکنے لگا تھا۔ جی اسی لیے تو۔ زارا بیٹا، انم کے ابو اس کے قریب آئے۔ جی انکل۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ باہر تمہیں کوئی لینے آیا ہے، رضوان نام ہے، انہوں نے آہستگی سے بتایا۔ رضوان، اور یہاں؟ وہ متحیر سی کھڑی ہو گئی۔ رضوان کا یہاں آنا اچنبھے کی بات تھی، جبکہ اسے آئے زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے چلنا ہوگا، اس نے اشارے سے عظمیٰ کو بلا کر بتایا تو وہ روکنے لگی۔ رضوان بھائی کو اندر بلا لیتے ہیں، اتنی جلدی چلی جاؤ گی، انم خفا ہوگی۔ نہیں عظمیٰ، کوئی ایمرجنسی لگتی ہے، رضوان اس طرح نہیں آ سکتے، تم انم سے معذرت کر لینا۔ اس نے رشتہ داروں میں گھری انم کو دیکھا اور اس کی امی سے مل کر باہر نکل آئی۔ رضوان گاڑی میں بیٹھا بے چین اور بےتاب نگاہوں سے دروازے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اس کے نکلتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ خیریت رضوان؟ بیٹھو۔ اس نے دوسری سمت کا دروازہ کھول دیا۔ زارا کو اس کا انداز ٹھٹکا گیا تو تیزی سے پیسنجر سیٹ کی طرف آ گئی۔ رضوان، کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے چہرے کی سنجیدگی۔ زارا؟ وہ ایک پل کو خاموش ہوا، پھر گاڑی روڈ پر نکالتے ہوئے آہستگی سے گویا ہوا۔ انکل عمیر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کیا؟ وہ پوری کی پوری اس کی طرف گھوم گئی۔ ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ کب؟ کیسے؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟ ابھی تو میں ان سے مل کر آئی تھی، یہی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے۔ تفصیلات تو وہیں جا کر معلوم ہوں گی۔ مائی گاڈ! وہ خوف زدگی کے عالم میں اسے دیکھتی رہی۔ خود کو سنبھالو زارا، انکل ٹھیک ہوں گے۔ رضوان نے اسے تسلی دینی چاہی، حالانکہ اس کا لہجہ بتاتا تھا بات اتنی بھی ٹھیک نہیں۔ گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی اور رضوان سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ زارا دعا کرو، رضوان نے اتنا کہہ کر اسے خاموش کروا دیا تھا۔ ابھی گاڑی آدھے رستے میں تھی جب موبائل کی آواز نے خاموش فضا میں ہلچل مچا دی۔
رضوان نے جھپٹ کر موبائل اٹھا لیا۔ زارا پوری حسیات کے ساتھ اس کی طرف متوجہ تھی۔ وہ دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات، اس کی رنگت ہمارے ہیں، رضوان کی آواز، اس کا لہجہ۔ اس نے آہستگی سے موبائل آف کیا، پھر گاڑی کی رفتار کم کی۔ رضوان، زارا کا سارا خوف اس کی آواز میں سمٹ آیا۔ کچھ ہو گیا ہے، اس کی چھٹی ہی سگنل دے رہی تھی۔ گاڑی کا رخ بدل گیا تھا۔ رضوان، ہم گھر جا رہے ہیں۔ اس کی آواز، مدھم اور لہجہ غیر معمولی تھا۔ ہاسپٹل کیوں نہیں؟ اب اس نے ایک پل کو اپنی ہمت مجتمع کی۔ زارا کا دل اس کی سماعتوں میں دھڑکنے لگا۔ اب ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں، انکل اب نہیں رہے۔ رضوان نے بمشکل جملہ پورا کیا۔ اس کے اعصاب پر کئی بم ایک ساتھ گرے تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھوں اور لہجے میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ رضوان کے لیے بھی یہ بہت بڑا شوق تھا۔ اتنا اچانک یہ سب ہوا تھا کہ دل و دماغ معاف سے ہو رہے تھے۔ جانے وہ ڈرائیونگ کس طرح کر رہا تھا۔ اس نے زارا کی سمت دیکھا۔ وہ عالم بے یقینی میں، نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے رضوان؟ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے میں پاپا کو زندہ سلامت چھوڑ کر آئی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا تم واپس آؤ گی تو باتیں کریں گے۔ اتنی جلدی، اتنی اچانک؟ نہیں، کوئی غلط فہمی ہے۔ ابھی کس کا فون تھا رضوان؟ آپ دوبارہ فون کریں۔ آنسو تواتر سے اس کا چہرہ بھگونے لگے تھے، جس کا اسے بالکل احساس نہ تھا۔ زارا، رضوان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں مگر وہ ضبط سے کام لے رہا تھا۔ زارا نے جھپٹ کر موبائل اٹھایا اور پاپا کا نمبر ملانے لگی، مگر دوسری طرف جامد خاموشی تھی۔ رضوان اس وقت اسے تسلی نہیں دے سکتا تھا کہ سارے لفظ بے معنی ہو گئے تھے۔ وہ بار بار نمبر ملا رہی تھی۔ رضوان نے اسے گھر سے باہر اتارا تھا۔ ایک امید کے ساتھ اس نے تیزی سے گیٹ عبور کیا۔ صحن میں پاپا کی گاڑی نہیں تھی۔ ایک موہوم سی آس نے اسے پلٹ کر لان کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا، پھر اس کا دل ڈوب گیا۔ سارے گھر پر چھائے ہولناک سناٹے کو اس کی اپنی ہی آواز نے توڑا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا اور کس نے اسے وہاں سے اٹھایا تھا۔ میت کو گاؤں لے جانا ہے، سلمان بھائی کی آواز تھی۔ اس نے روتی کرلاتی مما کو دیکھا اور ان سے لپٹ گئی۔ شراز کو فون کرو، پتہ نہیں کس نے کہا تھا۔ بہت سے لوگ تھے۔ ایمبولینس ایک پل کو دروازے کے سامنے رکی اور وہیں سے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ سلمان نے ان دونوں کو بھی ایک گاڑی میں بٹھایا تھا۔ تم بیبے کو عظمیٰ کے گھر لے جاؤ گے؟ کارڈ پر نام لکھتے لکھتے افتخار نے سر اٹھا کر زین سے پوچھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی مہمانوں کی لسٹ پر نظر دوڑا رہا تھا جو ابھی ابھی افتخار کے ابا جی نے لکھوائی تھی۔ چونک کر پوچھنے لگا، کون عظمیٰ؟ افتخار کے لبوں پر ایک مبہم سے مسکراہٹ بکھری، پھر دوسرا کارڈ اٹھاتے ہوئے وہ سنجیدہ اور سرسری سے انداز میں بولا تھا، زارا کی فرینڈ ہے۔ اچھا ہاں، اسے یاد آیا، آپا کی شادی کا کارڈ دینا ہے۔ آپ کے رشتہ دار ہیں عظمیٰ؟ زین نے پوچھا۔ کچھ دور نزدیک کی رشتہ داری ہے تو۔ اس کی نگاہیں متبسم اور لہجہ عام سا تھا۔ تو آپ چلے جائیں، مجھے تو ان کا گھر بھی نہیں معلوم۔ زین نے لسٹ میز پر رکھ دی اور کارڈ اٹھا کر اس کا ڈیزائن دیکھنے لگا۔ میرے جانے پر تو پابندی عائد ہو گئی ہے، افتخار زیر لب بڑبڑایا۔ زین نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو پین بند کرتے ہوئے کہنے لگا، بہت کام ہے یار، میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے، اور بے نہ جانے کب تک وہاں بیٹھی، مجھے تو فرنیچر والے کے پاس بھی جانا ہے۔ ایڈریس میں سمجھا دیتا ہوں، زیادہ مشکل نہیں ہے، بلکہ ایسا کرو، اس نے ایک اور کارڈ اٹھا کر اس پر لکھا تھا، یہ کارڈ آتے آتے انم رحمان کے ہاں بھی دے دینا ورنہ خفا ہو جائے گی، اس کا گھر بھی وہیں نزدیک ہی ہے۔ یہ حیدر، آصف اور سلیم کے کارڈز ہیں، یہ میں خود دے آؤں گا۔ تبھی بیٹھک کے کھلے دروازے سے باسط اندر داخل ہوا۔ اف ماموں، پکڑیں جلدی ورنہ میری گردن میں بل آ جائے گا۔ اس کے کندھوں پر مالٹوں سے بھرا ٹوکرا تھا۔ یہ کیوں اٹھا لائے ہو؟ افتخار نے بیٹھے بیٹھے پوچھا۔ زین نے آگے بڑھ کر ٹوکرا اتروایا۔ اف، وہ گردن مسلتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ اتنا بھاری تھا، میں نے عبدل چاچا سے کہا بھی تھا کہ خود دے آئیں، مگر میری بات تو وہ مانتے ہی نہیں۔ مگر لائے کیوں ہو؟ ابھی کل تو میں نے منگوائے تھے گھر کے لیے، افتخار نے پوچھا۔ پتہ نہیں، بیبے نے کہا تھا۔ تبھی بیبے آ گئیں۔ بادامی چکن کے سوٹ پر کڑھائی والی چادر لپیٹ رکھی تھی۔ باسط کو دیکھا تو ڈانٹنے لگی، کب سے انتظار کر رہی ہوں، تم تو جا کر بیٹھ ہی جاتے ہو۔ بیبے، سائیکل کا پنچر ہو گیا تھا، سر پر اٹھا کر لایا ہوں، وہ احتجاجاً چیخا۔ اچھا بس اب اٹھو لڑکے، دیر ہو رہی ہے۔
انہوں نے افتخار سے کہا، زین لے جاتا ہے آپ کو، مجھے فرنیچر والے کی طرف جانا ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ مگر یہ ٹوکرا کیا ساتھ لے جانا ہے؟ خالی ہاتھ جاتے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ موسم کی سوگات ہے، پھر اپنے باغ کے ہیں، بیبے نے رسانیت سے کہا تو وہ سر ہلا کر باسط کی طرف متوجہ ہوا۔ جاؤ ٹیکسی پکڑ لاؤ۔ ماموں میں باسط نے احتجاج کرنا چاہا مگر افتخار کے گھورنے پر پاؤں پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ بیبے آپ نے وہاں کوئی بات نہیں کرنی، افتخار نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بس چپ، زیادہ پٹیاں مت پڑھاؤ، پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، بیبے نے ڈپٹ کر کہا تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ ٹیکسی آنے پر زین نے ٹوکرا اندر رکھا۔ افتخار نے ٹیکسی ڈرائیور کو ایڈریس سمجھا دیا۔ ٹیکسی روانہ ہونے پر اندر آیا تو فاطمہ آپا برتن دھوتے دھوتے پوچھنے لگیں، چلی گئی بیبے؟ ہاں۔ اس نے کولر پر رکھا گلاس اٹھا کر پانی سے بھرا، پھر وہیں پنجوں کے بل بیٹھ کر پینے لگا۔ میں نے کہا بھی تھا بیبے سے مجھے ساتھ لے جائیں، اسی بہانے میں بھی اسے دیکھ لیتی۔ پھر دیکھ لیجئے گا، کیا جلدی ہے؟ اس نے پانی پی کر قیاری میں ڈال دیا۔ تمہیں نہیں مجھے تو ہے، بیبے بالکل اکیلی رہ جائیں گی۔ وہ اپنے جانے کے خیال سے اداس سی ہو گئیں تو افتخار نے بات بدل دی۔ سدرا آپا کا فون آیا تھا، میں شام کو جا کر انہیں لے آؤں گا۔ سدرا ان کی بڑی بہن تھیں، ان کی شادی گاؤں میں ہوئی تھی، باسط انہی کا بیٹا تھا۔ گاؤں میں ڈھنگ کا سکول نہ تھا سو وہ اسے یہاں اس کے بہتر مستقبل کی خاطر چھوڑ گئی تھیں۔ سنو، عظمیٰ شادی پر آئے گی نا؟ فاطمہ آپا کا سارا دھیان وہیں پر تھا۔ کبھی نہیں، وہ فوراً بولا تھا، البتہ اس کے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، شاید آ جائے۔ ایک تو مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ جھنجھلا سی گئیں۔ اگر تم اسے اتنا پسند کرتے ہو اور ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے تو سیدھے سیدھے رشتہ کیوں نہیں بھیجتے؟ میں چاہتا ہوں یہ کام اسی طرح ہو جیسے عظمیٰ چاہتی ہے۔ یہ رشتہ صرف میرے اور عظمیٰ کے درمیان نہیں بلکہ دو گھرانوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ وہ مسکرا دیا۔ تمہاری اس سے کبھی اس سلسلے میں بات ہوئی ہے؟ فاطمہ آپا نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا تو افتخار ہنس دیا۔ وہ مجھ سے کسی بھی سلسلے میں کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ اس کے باوجود تم جانتے ہو کہ وہ کیا چاہتی ہے؟ فاطمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں؟ افتخار کا لہجہ پر یقین تھا۔ وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ چلو اچھا ہے، تب تک تم یونیورسٹی بھی چھوڑ دو گے اور دونوں گھر ایک دوسرے کو جان بھی لیں گے۔ اللہ کرے وہ تمہارا ہی نصیب بنے۔ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ بڑا یقین ہے، انہوں نے چھیڑا۔ اپنے رب پر یقین ہے۔ وہ مسکرا کر کھڑا ہو گیا۔ میں ذرا فرنیچر والے کی طرف جا رہا ہوں، ابا جی آئیں تو بتا دیجیے گا۔ دروازہ عظمیٰ نے کھولا تھا۔ وہ ابھی انم کے ہاں سے آئی تھی۔ امی اور دوسرے بہن بھائی ابھی تک وہیں تھے کہ مہمانوں کے جانے کے بعد منگنی کا سامان ازسر نو دیکھا جا رہا تھا۔ زین کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ تم؟ پہلا خیال یہی آیا کہ وہ زارا کا پیغام لایا ہوگا، پھر سر جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ زارا اس طرح پیغام نہیں بھجوایا کرتی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس نے قدرے حیرت سے ساتھ کھڑی شفیق صورت خاتون کو دیکھا۔ زین العابدین کا خیال تھا ایک دوسرے کو جانتی ہیں کہ افتخار نے انہیں رشتہ دار ہی بتایا تھا، مگر جب عظمیٰ کے چہرے کا تذبذب اور حیرت دیکھی تو کچھ پزل سا ہو کر کہنے لگا، افتخار بھائی کی والدہ آئی ہیں۔ عظمیٰ بری طرح بوکھلا گئی۔ افتخار سے کچھ بعید نہ تھا، مگر والدہ؟ اندر آنے کو نہیں کہوں گی بیٹی؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھیں۔ اس نے بری طرح پزل ہوتے ہوئے پورا دروازہ کھول دیا۔ آئیے نا۔ وہ ابھی بھی نئے سوٹ میں ملبوس تھی، لمبے بال کھلے تھے مگر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ کچھ گھبرائی عظمیٰ کو بیبے نے بے حد پسندیدگی سے دیکھا۔ دل نے کہا یہی عظمیٰ ہے کہ افتخار نے بتایا تھا وہ گھر میں سب سے بڑی ہے، باقی بہنیں چھوٹی ہیں۔ پھر بھی تصدیق کے لیے پوچھنے لگی، تم عظمیٰ ہو؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور ڈیوڑھی میں کھلنے والا ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولنے لگی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، جبکہ بیبے نے دل ہی دل میں بیٹے کی پسند کو سراہا تھا۔ زین نے ٹوکرا ڈیوڑھی میں رکھا۔ آپ بیٹھیں خالہ، میں امی کو بلاتی ہوں۔ انم کی منگنی تھی آج، سب وہیں گئے ہوئے ہیں۔ عظمیٰ نے ہتھیلیاں مسلتے ہوئے بتایا تو زین بیٹھتے بیٹھتے رک گیا۔ پھر تو زارا بھی آئی ہوں گی؟ ہاں آئی تو تھی، مگر رضوان بھائی اسے لینے آ گئے، شاید کوئی ایمرجنسی تھی۔ کیسی ایمرجنسی؟ زین چونک کر پوچھنے لگا۔ معلوم نہیں، اس نے جا کر فون بھی نہیں کیا۔ میں ابھی کروں گی فون، پھر کچھ پتہ چلے گا، عظمیٰ نے کہا۔ پھر بیبے کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں امی کو بلا کر لاتی ہوں۔ دیوار کے ساتھ اوپر جاتی سیڑھیوں پر چڑھ کر اس نے دوسری طرف جھانکا۔ ذہن
सहन में खेलते अनम के भतीजे को आवाज़ देकर अम्मी को भेजने को कहा। कह देना मेहमान आए हैं। इसी सूरत में वो जल्दी उठ सकती हैं। वो खुद वहीं सहन में टहलने लगी। पजल तो थी ही, मगर इफ्तिखार पर गुस्सा भी आ रहा था। इंतहा दर्जे का ढीठ इंसान है। वो झुंझला रही थी, तभी अम्मी आ गई और उनके अकब में अनम को देखकर वो जुस-पुस होकर हथेलियां मसलने लगी। जानती थी अब वो कितना रिकॉर्ड लगाएगी। कौन आया है? अम्मी ने पूछा, जबकि अनम टोकरे का मुआयना कर रही थी। इफ्तिखार की अम्मी आई हैं। वो नजरें चुरा कर बोली, हैं? अनम झट से उसके करीब आई। वो मंगनी का सूट बदल चुकी थी और इस वक्त सादा से लिबास में मलबूस थी। क्या सचमुच? उसके 32 के 32 दांत बाहर थे। अच्छा तुम चाय बनाओ, अम्मी उससे कहकर ड्राइंग रूम में चली गई। सचमुच उसकी वालदा ही है ना? लहजे में इश्तियाक ही इश्तियाक था, जबकि उज़्मा चिढ़कर कहने लगी, तुम्हारा आना ज़रूरी था? आज के दिन तो घर में टिक जाती। मंगनी हुई है, कोई माइयों तो नहीं बैठी मैं जो घर से निकलना ही बंद हो जाए। वो आराम से बोली, फिर शरारत से उसे किचन की तरफ धकेला। तुम ज़रा अच्छी सी चाय बनाओ, मैं इफ्तिखार की बेबे से मिल आऊँ। उज़्मा बुड़बुड़ाती हुई किचन में घुस गई। चाय तो बहरहाल बनाना ही थी। अनम आई तो उज़्मा की अम्मी कह रही थी, भला इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी बहन? तकल्लुफ़ कैसा, अपने बाग का फल है। बेबे ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, मगर इफ्तिखार तो बता रहा था कि आमों का बाग है आपका। अम्मी ने हैरान होकर पूछा। बेबे उनसे ज़्यादा हैरान हुई थी। नहीं, हमारे तो हमेशा से। अनम गड़बड़ा कर बोल उठी, बाग तो बाग होता है, क्या माल्टा क्या आम। आप सुनाई खाला, कैसी हैं आप? इफ्तिखार भाई तो बहुत तारीफ़ें करते हैं अपनी बेबे की। मुझे तो बहुत इश्तियाक था आपसे मिलने का। उनका ध्यान हटाने को वो बोलती चली गई। तभी निगाह ज़ैन पर पड़ी। बेबे को देखने में ऐसी महव थी कि पहले उसकी सिम तवज्जो ही ना गई थी। ज़ैन तुम? थैंक गॉड आपने मुझे देखा तो मैं बेबे को लाया हूँ। वो मुस्कुरा दिया। ये ज़ारा को क्या इमरजेंसी हो गई थी, इतनी जल्दी वापस चली गई? मुझे नहीं मालूम, वो कंधे उचका कर बोला, फिर हाथ में पकड़ा कार्ड उसकी जानिब बढ़ा दिया। इफ्तिखार भाई ने आपके लिए दिया है। वो कार्ड खोल कर देखने लगी। ये भी आपकी बेटी है? बेबे पूछ रही थी। उज़्मा की सहेली है, आज इसकी बात तय हो गई है, अम्मी ने बताया। माशाल्लाह, अल्लाह नसीब बच्चे करे। मैं भी बेटी की शादी का दावतनामा देने आई थी। इफ्तिखार ने इतनी तारीफ़ें की आप लोगों की, मैंने कह दिया खुद देने जाऊंगी। बहुत अच्छा किया, अम्मी ने जल्दी से कहा। माशाल्लाह, बहुत सुलझा हुआ बेटा है आपका। मैं तारीफ़ करूंगी तो लोग कहेंगे माँ है, लेकिन हकीकत यही है। इकलौता था, बुतेरे लाड प्यार भी किए, पर अल्लाह का शुक्र है बहुत ही फरमाबरदार है। छोटा ही था जब ज़मीनों और बाग की देखभाल में लग गया। अपनी पढ़ाई का शौक़ भी साथ साथ ही पूरा कर रहा है। उसके अब्बा को तो कोई फिक्र ही नहीं, सारा बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए है। अनम बाहर निकल गई। किचन के दरवाजे में खड़े होकर उज़्मा को इत्तला दी, इफ्तिखार की बहन की शादी है, तो मैं क्या करूं? वो रुखाई से बोली, जाने की तैयारी करो। मुझे भी कार्ड आया है। बहुत ही चालाक बंदा है। मेरा दिमाग खराब है जो जाऊंगी। उसने चीनी का डब्बा पटका। अच्छा मत जाना, मगर चाय अच्छी बनाना। ये क्या, साथ में सिर्फ सूखे बिस्किट? क्या इलाज करूं तुम्हारा उज़्मा? वो सिर्फ पीट कर रह गई। उज़्मा कुछ नहीं बोली, बिस्किट प्लेट में निकालने लगी। अनम पलटी तो फौरन बोल उठी, जा कहाँ रही हो? चाय लेकर जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे तुमसे कभी भी कोई अच्छी उम्मीद नहीं है, अभी आती हूँ। वो सीढ़ियों से दीवार और दीवार से दूसरी तरफ चारपाई पर कूद गई। इस लड़की का कोई काम सीधा नहीं। उज़्मा ज़ेरे लब बुड़बुड़ाती हुई कप धोने लगी। अनम वापस आई तो साथ में भरी हुई ट्रे थी। चिकन रोल, समोसे, बेकरी के मज़ेदार बिस्किट। ये क्या है? उज़्मा ने उसे कड़े तेवरों से घूरा। बहुत कुछ बच गया था, यूं ही ज़ाया हो जाता। मैंने सोचा। उसका लहजा साफ चिढ़ाने वाला था। इसे उठाओ और दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। उज़्मा दांत पीस कर बोली थी। लेकिन मुझे है। अनम ने उसके हाथ से कप झपट लिए। वो कुछ लम्हे उसे बुरी तरह घूरती रही, जबकि अनम उसे यकसर नज़रअंदाज करती ट्रे में बर्तन लगाती रही। और जब अपनी मुस्कुराहट जब्त करने में नाकाम रही तो सर उठाकर पूछने लगी, क्या हुआ? बहुत गुस्सा आ रहा है? उज़्मा ने हाथ में पकड़ी प्लेट ट्रे में पटकी और धप धप करती कमरे में घुस गई। अनम जानती थी अब वो बाहर नहीं आएगी। उसने इत्मीनान से चाय थर्मस में निकाली, ट्रे में बाकी चीज़ें रखी। ड्राइंग रूम में आई तो अम्मी और बेबे न जाने कहाँ कहाँ से शजरानस खंगाल रही थी। बेबे इंतहाई जोश और खुशी में बता रही थी कि जिस गांव से हिजरत करके वो लोग पाकिस्तान आए थे, वहाँ उनके चचा की ससुराल थी। मैं तो उस वक्त 5 बरस की थी, पर मेरे अब्बा को सब पता है। उन्हें ज़रूर मालूम होगा, लेकिन वो तो पिछले साल अल्लाह को प्यारे हो गए। उज़्मा की अम्मी ने आखिर में बेहद अफसरदगी से बताया था।
انم نے دیکھا زین بیزار سا پرانا اخبار ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا. ظاہر ہے اسے ان خواتین کی باتوں میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی. اتنے تکلف کی کیا ضرورت تھی بہن, ہم کوئی غیر ہیں؟ تکلف کیسا, مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کے آنے کی. انم مسکراہٹ دباتی چائے سرو کرنے لگی. عظمیٰ کہاں رہ گئی؟ عظمیٰ کی امی نے پوچھا تھا اور انم جانتی تھی اب وہ ہاتھ پاؤں جوڑنے سے بھی نہیں آئے گی. ابھی آتی ہے. وہ انہیں ٹال کر زین کی طرف متوجہ ہوئی. تم بور ہو رہے ہو؟ نہیں تو. وہ قصدن مسکرایا. افتخار کے ساتھ بہت دوستی ہو گئی ہے تمہاری. چلو اچھا ہوا, اس پورے عرصے میں کسی کو تو دوست بنا پائے تم. وہ اس کے ساتھ بڑی کرسی پر بیٹھ گئی. زین نے بس مسکرانے پر اکتفا کیا تھا. انم اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی. افتخار کی بیبے ان سے شادی پر آنے کا وعدہ کر کے ہی اٹھی تھی. جاتے ہوئے انہوں نے عظمیٰ کا پوچھا. امی کی آواز پر اسے آنا ہی پڑا. بیبے نے اسے پیار کیا. شادی پر آنے کی تاکید کرتی ہوئی چلی گئی. ان کے جاتے ہی امی عظمیٰ کی طرف پلٹی تھی. یہ کیا طریقہ تھا؟ تمہیں کوئی تمیز ہے بھی یا نہیں؟ گول گپے جیسا منہ بنا کر سامنے آ گئی تھی. انم کے منہ سے ہنسی کا فوارہ نکل پڑا. ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ چھلک گیا. عظمیٰ کو مزید تاؤ آ گیا. مجھے نہیں اچھے لگتے یہ لوگ. وہ تن فن کرتی پھر سے کمرے میں جا گھسی. امی اس کی یونیورسٹی کو کوسنے لگیں جہاں جا کر لڑکیوں کے منہ میں زبان آ جاتی تھی. پھر ٹھٹک کر پلٹی. انم ہنس ہنس کر بےحال ہو رہی تھی. تمہیں کیا ہوا لڑکی؟ ایسا بے شرموں کی طرح ہنسنا انہیں ذرا بھی بھایا نہیں تھا. گول گپا, وہ بمشکل ہنسی ضبط کر کے بولی اور پھر سے شروع ہو گئی. امی نے بمشکل مسکراہٹ روکی. پھر عظمیٰ کو آواز دے کر برتن اٹھانے کا کہنے لگی. سو میرے عزیز لسنرز, دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. آج بہت زیادہ شور آ رہا تھا بٹ میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں کسی اور ٹائم پہ اس کو ریکارڈ کرتی, تو مجھے مجبوراً بغیر پاز لیے اس کو کنٹینیو رکھنا تھا. اگر آپ یہاں تک پہنچے دیٹ مینس کہ آپ نے برداشت کیا ہے جو بھی جتنا بھی نوائز آ رہی تھی پیچھے سے. تھینک یو سو مچ فار سپورٹنگ می, کیپ لونگ می, اور اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می.